یاد رکھیں ہاذا کتابن، دس از اے بک، اس میں ہاذا کیا ہوگا؟ مبتدا اور کتابن، خبر اور ہاذل کتابو میں ہاذا کیا ہوگا؟ اسم الاشارہ بہت اچھا. اور الکتاب کیا ہوگا؟ مشار الیہ بہت اچھا بہت اچھا. اسی طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ذالک کلبن، اگر دوسرا جو ناؤن ہے اگر یہ نکرہ آیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ فریز ہے یا سینٹینس. اگر اس میں کیا نام ہے نکرہ استعمال ہوا یہ ناؤن. مجتبیٰ صاحب آپ بتائیں. جی سر. اگر ذالکہ کے ساتھ ناؤن یوز ہوا ہے لیکن نکرہ یوز ہوا ہے تو وہ خبر ہوگی یا اس میں یہ مشار الیہ ہوگا؟ سر پھر مشار الیہ ہوگا. نہیں بالکل نہیں. مشار الیہ اس وقت ہوگا جب وہ فریز ہوگی. ذالک الکلب، دیٹ ڈاگ، اوکے، تو وہاں پر یہ مشار الیہ ہوگا. لیکن ذالک کلبن اگر ہوگا، اگر نکرہ آیا تو یہاں پر نکرہ آپ یاد رکھیے کہ یہ خبر ہوتی ہے، اوکے، تو اس وقت وہ خبر یوز ایز اے خبر یوز ہوگی. دیٹ از اے ڈاگ، اوکے. آپ چیزیں یاد نہیں رکھتے تو آپ کوشش کریں یہ چیزیں بہت عام بہت ایزی چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھیں تو آپ آگے جب بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی. اوکے. یس تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر اب آپ لوگ ایک ایک سینٹینس بنائیے اس میں سے جو آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے. دس از اے ہوٹل، اوکے، دس از اے ہوٹل. ہوٹل کے لیے فندق، اوکے، فندق یوز ہوتا ہے، فا نون دال قاف. تو دس از اے ہوٹل، تو آپ اس کو یوز کریں ہاذا کے ساتھ. مجتبیٰ صاحب آپ کریں یوز. ہذا فندق ہذا فندق. ہاذا فندق، قاف پہ کیا آئے گا؟ فندقن فندقن. فندقن. بہت اچھا. کیوں آیا فندقن؟ یس. فندقن کیوں یوز ہوا؟ ابھی میں نے اتنی جو مطلب اتنی مرتبہ آپ کو بتایا کہ فندقن کیوں یوز ہوا اور الفندق کیوں یوز ہوگا. اگر الفندق یوز کریں گے اس کا کیا مطلب ہوگا اور فندقن کا کیا مطلب ہوگا؟ نکرہ. یس. سر اگر ہم یہ ہاذا ایز اے ڈیفینیٹ یوز کریں گے تو پھر فندقن آئے گا کیونکہ یہ پھر انڈیفینیٹ ہوگا. نہیں مبتدا اور نکرہ کے طور پر استعمال ہوگا. جیسے دیکھیے ایک تو ہاذا الفندق اور ہاذا پر ہاذا فندقن، مبتدا، اوکے. جیسے وہاں پہ ہاذا مبتدا کے طور پر استعمال ہوا ہاں ہاں تو پھر فندقن آئے گا نکرہ کے طور پر. وہ اس اوکے کی انڈیفینیٹنس ظاہر کرے گا. اوکے. اچھا یہ بتائیے دس از اے ہوٹل یہ فل سینٹینس ہے یا فریز ہے؟ سر یہ فل سینٹینس ہے. اوکے بہت اچھا. اب اگر اسی کو اس کا آپ نے کیا ہاذا فندقن، تو اب اگر اسی کی فریز بنانی ہو، اشارہ مشار الیہ بنانا ہو تو کیا کریں گے ہم اس کا؟ اس کے ہذا ساتھ ال لگائیں گے. الفندق لگے گا. بہت اچھا. ہاذا الفندق. اوکے. تو دو اور سینٹنس ہم بناتے ہیں.
دس از اے شرٹ. شرٹ کے لیے آتا ہے قمیص، قاف میم یا صاد. دس از اے شرٹ. تو اب اس کا کیجئے آپ. ارم آپ کیجئے. ذالک قمیض. دیٹ از اے شرٹ. بہت اچھا. ذالک قمیص سر. قمیصن، صاد ہے، صاد. اوکے. جی سر، قمیص. اردو کشمیری میں تو ہم زاد یوز کرتے ہیں، لیکن عربک میں صاد یوز ہوتا ہے. ذالک قمیصن. اب اگر میں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے سینٹینس سے دس یا دیٹ شرٹ کروں تو اس کا کیا آئے گا پھر؟ ذالک القمیص. نہیں، الف لام لگا تو اس کے بعد تنوین نہیں آئے گی. سر قمیص. اوکے. ذالک القمیص. بہت اچھا. تو اس کے بعد عروسہ آپ کیجئے نیکسٹ والا. دس از اے نیوز پیپر. نیوز پیپر کے لیے آتا ہے الصحیفۃ. الصحیفۃ، صاد ہا یا فا گولتا. الصحیفۃ. دس از اے نیوز پیپر. هذا الصحیفۃ. الف لام بھی لگایا آپ نے اور گولتا پہ تنوین بھی. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ہی بتائیں. سر آپ نے بولا صحیفتن بولتے ہیں نیوز پیپر کو. ہاں دیکھیے، اب اگر کوئی یوز کرتا ہے سر میں نیوز نے پیپر سنا کے لیے کوئی، ہاں الصحیفۃ، ہم کوئی آپ کو کسی چیز کے متعلق بولے گا کہ اس کو عربک میں کیا بولتے ہیں، وہ الف لام کے ساتھ ہی زیادہ تر یوز کریں گے. الصحیفۃ، ٹھیک ہے، القمیص. لیکن آپ کو خود دیکھنا ہے کہ یہاں پر الف لام یوز ہوگا کہ نہیں. نہیں سر ہوگا. تو دس از اے نیوز پیپر. بتائیے آپ اس کو کیا هذا کہیں گے. صحیفتن. بہت اچھا. اب اگر ہم کہیں گے دس نیوز پیپر تو نہیں، آپ دوبارہ یوز کیجئے. هذا صحیفتن. تو آپ میں سے، آپ دونوں میں سے کسی کو غلط لگ رہا ہے یہ ہاذا صحیفتن؟ حاضی سر. بہت اچھا. کیوں؟ سر یہ ہے نا، گولتا ہے نا لاسٹ پہ. اوکے، مینز یہ کیا ہے؟ فیمینن. فیمینن. اوکے، تو Feminine ہے اب سر. آپ یوز کیجئے عروسہ. هذا صحیفتن. نہیں، پھر آپ نے غلط یوز کیا. هذه صحیفتن. ہاذہ صحیفتن. تو اب آپ کہیں گے دس نیوز پیپر تو کیا کہیں گے؟ هذه الصحیفۃ. تو سوال جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے تو لام کی آواز نہیں آئے گی. تو اب پڑھیے. هذه الصحیفۃ. بہت اچھا. ہاذہ الصحیفۃ. اوکے. تو اب باقی جو سینٹینسز ہیں یہ بھی آپ بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب ہم 5th یونٹ کی طرف آتے ہیں. تو اب آپ پڑھ رہے ہیں دی ایڈجیکٹو فریز. اوکے، المرکب الوصفی. ٹھیک ہے، مرکب وصفی، ایڈجیکٹیول فریز. اوکے. تو فریز سے آپ کیا سمجھے؟ فریز اور سینٹینس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سینٹینس پوری میننگ دیتا ہے، فریز آدھا ہی ہوتا ہے. اوکے، بہت اچھا. تو یہ مرکب ہوتا ہے، یہ ناقص ہوتا ہے، اس کا پورا میننگ نہیں ہوتا ہے. تو اسی کو ایڈجیکٹیول فریز کہتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ڈیمانسٹریٹو فریز پڑھی. اوکے، پھر آپ نے ڈیمانسٹریٹو سینٹینس پڑھا. اب جو ہے یہ ایڈجیکٹیول فریز ہے. اوکے. تو ایڈجیکٹیول فریز، اس میں آپ کو چند چیزیں یاد رکھنے کی ہوں گی، انشاءاللہ وہ آگے آئیں گی. تو سب سے پہلے آپ کوئی انگلش میں دیکھے، جیسے اے نیو ڈریس. اوکے، ایک نیا کپڑا. کپڑے کی صفت بیان کی جا رہی ہے، نیا. اوکے.
نیا کپڑا، ایک نیا کپڑا. اوکے، تو اردو میں چونکہ ہم یوز کرتے ہیں پہلے نیا پھر کپڑا، لیکن عربک میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے، لباسن جدیدن. ٹھیک ہے، ہم یہ جدید لباس کہہ سکتے ہیں، ایک جدید لباس. اوکے، لیکن عربی میں جب اس کو کریں گے لباسن جدیدن، اوکے، ایک نیا کپڑا. لیکن اگر ہم کہیں گے دا نیو ڈریس تو کیا ہوگا؟ یس مجتبیٰ صاحب آپ بتائیں. دا نیو ڈریس، لباس الجدید. اللباس الجدید. دیکھیں اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو موصوف صفت یعنی مرکب وصفی یا ایڈجیکٹول فریز جو ہوتی ہے اس میں مطابقت ہوتی ہے کس چیز میں؟ سب سے پہلے اگر موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جیسے ڈریس، اگر یہ مؤنث یعنی فیمنن ہے تو اس کی جو مطلب اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی کیا آئے گا؟ فیمنن ہی آئے گی. اوکے، لیکن اگر میسکولین ہوئی تو میسکولین ہی آئے گی. اوکے، آپ سمجھ گئے؟ جیسے یہاں پر لباسن جدیدن ہے تو چونکہ لباس کیا ہے، یہ میسکولین ہے تو اس لیے جدیدن بھی میسکولین ہی آئے گا. اسی طرح سے حدیقتن جمیلتن، اے بیوٹیفل گارڈن، اس میں دیکھیں آپ حدیقتن جمیلتن دونوں کیا ہے، میسکولین ہے یا فیمنن؟ feminine. اوکے، تو مینز مرکب وصفی میں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دونوں کیا ہوتے ہیں، مطابق ہوتے ہیں. اگر ایک فیمنن ہوگا دوسرا بھی فیمنن، ایک میسکولین ہوگا دوسرا بھی میسکولین. اوکے، اچھا تیسری چیز، اگر ایک معرفہ ہوگا تو دوسرا بھی معرفہ آئے گا. اوکے، الطالب المجتہد. اوکے، یا تو آئے گا طالب مجتہد یا الطالب المجتہد. اوکے، آپ سمجھ گئے یہ چیز؟ آپ جواب دیں. یس اوکے، تو الطالب المجتہد آئے گا یا طالب مجتہد آئے گا. الطالب المجتہد مینس دی لیبوریس اسٹوڈنٹ. اوکے، اور طالب مجتہد آئے گا تو اے لیبوریس اسٹوڈنٹ. اے لیبوریس اسٹوڈنٹ مینس ایک محنتی طالب علم. جبکہ ال لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک دا لیبوریس اسٹوڈنٹ مینس کوئی خاص محنتی طالب علم ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح سے لباسن جدیدن، اب اگر اس کو معرفہ کیا جائے اللباس تو کیا آئے گا پھر؟ آپ بتائیں پورا پھر پوری فریز کیسے ہوگی؟ سر کیا پھر سے بولیے؟ اللباس اگر اللباس جدید. نہیں، اللباس آگے کیا ہوگا؟ الجدید، الجدید. الجدید. اللباس الجدید. ٹھیک ہے، لام جو ہے حروف شمسی میں سے اور جیم جو ہے قمری میں سے، اس لیے اللباس الجدید. ٹھیک ہے، اللباس الجدید. تو ایڈجیکٹول فریز میں آپ نے سب سے پہلے کیا یاد رکھنا ہے کہ دونوں یا تو میسکولین ہوں گے یا فیمنن ہوں گے. دوسری چیز، اگر ایک معرفہ ہوا تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، اگر ایک نکرہ ہوا تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا. اب میں ایک سیناریو آپ کو دیتا ہوں جو چیز آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. پہلے پہ اگر آپ الف لام لگائیں اور دوسرے پہ نہ لگائیں، جیسے اللباس جدیدن، تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ جی مجتبیٰ صاحب، اللباس جدیدن آپ نے پہلے پڑھا کہ اگر پہلا والا معرفہ ہوا دوسرا نکرہ تو کیا ہوگا؟
A new. This is a new dress. اوکے دس از اے نیو ڈریس. تو کیا ہوگا یہ اب؟ کیا یہ ایڈجیکٹیول فریز ہوگی یا کچھ اور ہوگا؟ کچھ اور ہوگا سر. کیا ہوگا؟ یہ پھر ڈیمانسٹریٹو فریز ہوگی. نہیں، ڈیمانسٹریٹو فریز میں ہاذا Demonstrative ہذہ sentence. وغیرہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مبتدا خبر بالکل سینٹینس آپ کہہ سکتے ہیں، نومینل سینٹینس ہو جائے گا. اللباس جدید، چونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تو اگر دو ان میں سے پہلے کو ہم معرفہ کر دیں دوسرے کو نکرہ، مینز یہ کیا ہو جائے گا؟ نومینل سینٹینس ہو جائے گا، مبتدا خبر ہو جائے گا. اسی طرح سے الحدیقۃ جمیلۃ کیا ہو جائے گا؟ یس ارم آپ بتائیں. سر پھر سے ریپیٹ کریے. دیکھیں میں نے کہا کہ مرکب وصفی جو ہے اس میں دونوں کا معرفہ یا نکرہ ہونا ضروری ہے، یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا تو دونوں نکرہ ہوں گے. جیسے حدیقۃ جمیلۃ اے بیوٹیفل گارڈن، یا تو الحدیقۃ الجمیلۃ دی بیوٹیفل گارڈن. لیکن اگر ہم پہلے پہ الف لام لگائیں اور دوسرے کو نکرہ ہی رکھیں تو پھر اس کا میننگ کیا ہوگا؟ پڑھیے آپ. پہلے اس کو الف لام لگا کے اور دوسرے کو نکرہ رہنے دیجئے، اس طرح سے پڑھیے. سر دا بیوٹیفل گارڈن. نہیں، اس کو پڑھیے پہلے آپ. الحدیقۃ جمیلۃ. الحدیقۃ جمیلۃ. الف لام کے ساتھ تنوین نہیں لگتی. الحدیقۃ جمیلۃ. اوکے، تو میں نے کہا کہ مرکب وصفی جب ایڈجیکٹیول فریز ہوگی یا تو دونوں پہ الف لام لگے گا یا تو دونوں نکرہ ہوں گے. اگر پہلے پہ الف لام لگا دیا تو پھر کیا میننگ ہوگا اس کا؟ ابھی مجتبیٰ صاحب نے کہا تھا. آپ نے سب سے پہلے وہی پڑھا ہے، مبتدا اور خبر. اوکے سر دا بیوٹیفل گارڈن. نہیں، وہ تو ہوگا الحدیقۃ الجمیلۃ دا بیوٹیفل گارڈن. تو اس میں اس وقت ہم دونوں پہ الف لام لگائیں گے اگر دا بیوٹیفل گارڈن کریں گے. لیکن اگر ہم الحدیقۃ جمیلۃ کریں گے تو میرا سوال ہے کہ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ سر دس از اے بیوٹیفل گارڈن. دس کا میننگ نہیں آئے گا. دس ہاذہ ہی کسی جگہ نہیں ہے. تو آپ کیجئے. آپ کوئی اور؟ یس تو یہ مبتدا اور خبر ہو جائے گا، فل سینٹینس ہو جائے گا. دا گارڈن از بیوٹیفل. اوکے، دا گارڈن از بیوٹیفل. الحدیقۃ جمیلۃ. اوکے، تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرکب وصفی میں دونوں یا تو نکرہ ہوں گے یا تو دونوں معرفہ ہوں گے. اگر آپ ایک کو نکرہ ایک کو معرفہ کر دیں گے تو اس کا میننگ بالکل بدل جائے گا. جیسا کہ لباس جدید مینز ایک نیا کپڑا، اور اللباس الجدید نیا کپڑا میننگ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے الحدیقۃ الجمیلۃ دی بیوٹیفل گارڈن یا حدیقۃ جمیلۃ اے بیوٹیفل گارڈن ہوگا. تو اب اگر ہم ان کے پہلا والا جو موصوف ہے الف لام لگائیں گے پہلے نون پہ، اللباس جدید پڑھیں گے تو یہ بالکل ترکیب بدل جائے گی. یہ ایڈجیکٹیول فریز نہیں رہے گی بلکہ یہ مبتدا اور خبر ہو جائے گا. پھر اس کا میننگ ہوگا اللباس جدید دی ڈریس از نیو. اسی طرح سے الحدیقۃ جمیلۃ دی گارڈن از بیوٹیفل. اوکے، اسی طرح سے الطالب مجتہد اگر کریں گے ہم تو اس کا میننگ ہوگا دی اسٹوڈنٹ از لیبوریس. اوکے، اسی طرح سے اگر ہم البنت ذکیۃ کریں گے تو اس کا میننگ ہوگا دی گرل از انٹیلیجنٹ. اوکے، تو آپ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مبتدا اور خبر پڑھ لیا ہے
تو اب جہاں پر بھی مبتدا خبر آپ کو دکھے، یعنی کہ مبتدا خبر کی نشانی ہی یہی ہے کہ پہلا الف لام کے ساتھ ہوگا، یا تو وہ معرفہ ہوگا، یا تو وہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن وغیرہ ہوگا، اور دوسرا جو ناؤن ہوگا وہ یہ نکرہ ہوگا، وہ انڈیفینیٹ ہوگا۔ تو جہاں بھی آپ اس طرح کی ترکیب دیکھیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیں کہ یہ سینٹینس ہے، نومینل سینٹینس ہے، جس طرح کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللباس جدید، الحدیقۃ جمیلۃ، البنت ذکیۃ، الطالب مجتہد۔ تو آپ اس کو مطلب آپ اتنے دنوں سے مبتدا اور خبر کی بحث پڑھ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو اس میں مطلب اس کی جو نشانی ہے آپ نے اچھے سے یاد نہیں رکھی ہے۔ تو اب آپ میں سے بتائے کوئی کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی جملہ آئے اور آپ اس میں پہلے الف لام لگائیں اور الف لام لگا ہوا ہو، دوسرے پہ الف لام نہ لگا ہوا ہو بلکہ وہ نکرہ ہو، تو آپ کیا بتائیں گے؟ اس کا میننگ کس طرح سے ہوگا؟ کیا آپ فریز کا میننگ نکالیں گے یا پورے سینٹینس کا میننگ نکالیں گے؟ بتائیے۔ سینٹینس کا۔ اوکے، سینٹینس کا۔ تو آپ ایک اور سوال کہ اگر میں پوچھنا چاہوں آپ سے کہ مبتدا اور خبر کی نشانی کیا ہے تو آپ بتائیں گے؟ بتائیے۔ مبتدا اور خبر کے پہچاننے کی صرف ایک بہت بڑی نشانی ہے جو میں نے کئی مرتبہ آج کی کلاس میں دہرائی، بتائیے۔ سر مبتدا ڈیفینیٹ ہوتا ہے، ہاں، مینز اس میں ال وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ اور خبر کیا ہوتی ہے؟ انڈیفینیٹ۔ انڈیفینیٹ۔ اوکے، تو اب جہاں پر بھی اس طرح سے آپ کو دو ناؤن ہوں، پہلے ناؤن پہ الف لام ہو، دوسرا نکرہ ہو، تو آپ جھٹ سے بول دیں یہ نومینل سینٹینس ہے اور اس کا میننگ آپ اسی طرح سے کریں۔ جیسے اب آپ کو ہی میں سوال کرتا ہوں، جیسے آپ کے سامنے دو لفظ ہیں، ایک منٹ، الولد اور الصغیر، الولد اور الصغیر، تو آپ اس کو اب نومینل سینٹینس کس طرح سے بنائیں گے؟ یس، ابھی آپ نے اس کی پہچان بتائی تو اسی طرح سے آپ کو بنانا ہے اس کو۔ ہاں مجتبیٰ صاحب بتائیں۔ الولد صغیر، الولد صغیر، اوکے، را کا جو اعراب ہے وہ آپ ظاہر کریں، الولد صغیر، پہلا چونکہ معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ، میننگ یہ کیا ہوگا؟ یہ نومینل سینٹینس ہے۔ نومینل سینٹینس۔ اب اگر الولد الصغیر میں کہوں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آج کی بحث ہے، یہ مرکب وصفی ہے، ایڈجیکٹول فریز ہے، اوکے۔ الولد الصغیر، دی اسمال چائلڈ، دی اسمال بوائے، اوکے، دی لٹل بوائے، دی لٹل بوائے، اوکے، آپ سمجھ گئے؟ یا ولد صغیر، اس کا میننگ ہوگا اے لٹل بوائے، اوکے، آپ سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیے آپ پیج نمبر 48 یعنی کہ 5th یونٹ جو ہے وہ آپ اوپن کر لیجئے، گرامر کی بک جو ہے اس میں 5th یونٹ پیج نمبر 48 آپ نے اوپن کر لیا ہے؟ یس، عبداللہ صاحب آپ نے اوپن کر لیا؟ عبداللہ صاحب، اوکے، بہت اچھا۔ تو دیکھیے اس میں المرکب الوصفی یعنی کہ دی ایڈجیکٹول فریز، اوکے، اور دوسرا پہلے 4 جو فریزز ہیں یہ تو ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد 4 اور فریزز ہیں، ان میں کیا ہے کہ جو
مشار الیہ ہم نے پڑھا تھا، اس مشار الیہ کے طور پہ اگر یوز کریں گے ہم تو کس طرح سے کریں گے. مشار الیہ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں الف لام یوز ہوتا ہے. اوکے، جیسے کہ ھذا الکتاب ھذا القلم، تو القلم الکتاب یہ مشار الیہ ہے جس کو کہ ہم ڈیمانسٹریٹو فریز کہتے ہیں. تو اب اگر ہم الطالب المجتہد کو مشار الیہ بنا دیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ھذا کا یوز کریں گے. تو کیسے کریں گے؟ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کا بنائیے دس لیبوریس اسٹوڈینٹ، تو اس کا کیسے آپ بنائیں گے؟ دس لیبوریس اسٹوڈینٹ. یس عروسہ آپ بتائیں. دس لیبوریس اسٹوڈینٹ، لیبوریس اسٹوڈینٹ کے لیے آپ نے پڑھا ہے الطالب المجتہد یا طالب مجتہد. تو اب آپ یوز کریں اس کو دس لیبوریس اسٹوڈینٹ. اس کے لیے کیا یوز کریں گے آپ؟ جلدی سے بتائیے. یس ارم آپ بتائیں. سر حاضل طالب المجتہد. ھذا الطالب المجتہد، بہت اچھا. اب اگر میں کہوں دس از اے لیبوریس اسٹوڈینٹ، اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ ایک ہی چیز آپ کو کرنا ہے. یس بتائیے کون سی ایک ہی چینج کریں گے ہم. ھذا الطالب المجتہد کی جگہ ہمیں اگر ہم کہیں گے دس از اے لیبوریس اسٹوڈینٹ تو کیا کریں گے بتائیے؟ سر ال نہیں لگانا ہے. ہاں تو بنا لیجئے اسی طرح سے. ال کے بغیر کیسے ہوگا پھر؟ ھذا طالب المجتہد. ھذا طالب مجتہد. تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب یہ مرکب وصفی کسی جگہ یوز ہوگا کسی بھی جملے میں تو وہاں پر یا تو دونوں پہ الف لام ہوگا یا تو دونوں پہ تنوین ہوگی. اوکے، اب اگر ہم کہیں گے کہ دس از اے لیبوریس اسٹوڈینٹ تو ہم کہیں گے ھذا طالب مجتہد. اور اگر ہم کہیں گے دس لیبوریس اسٹوڈینٹ تو کہیں گے ھذا طالب المجتہد. اوکے، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ ڈیمانسٹریٹو فریز اگر ہوگی تو اس کا جو مشار الیہ ہوگا دوسرا والا نون ہوگا تو اس پہ الف لام آئے گا، اور اگر وہ مبتدا اور خبر ہوگی تو خبر پہ آپ نے پڑھا کہ وہ تنوین کے ساتھ ہوتی ہے یعنی کہ نکرہ ہوتی ہے. اوکے، تو اسی طرح سے تین اور مثالیں ہیں اسی طرح سے کہ جہاں پر کہ اسی کو ایڈجیکٹیول فریز کو کیا بنایا گیا ہے؟ مشار الیہ. ذالک الطائر الصغیر، دیٹ لٹل برڈ. اب اگر ہم اس کو کہیں گے دیٹ از اے لٹل برڈ تو ہم کہیں گے ذالک، کیا کہیں گے مجتبیٰ صاحب؟ ذالک ذالک طائر صغیر. بہت اچھا بہت اچھا. اسی طرح سے ھذہ الساعۃ الذھبیۃ، دس گولڈن واچ. اگر ہم کہیں گے دس از اے گولڈن واچ تو کیا کہیں گے بتائیے عبداللہ صاحب؟ سر هذه الساعة ذھبیۃ. الف لام نہیں لگائیں گے پھر، ٹھیک ہے. اگر ہم فل سینٹنس بنائیں گے تو خبر پہ الف لام نہیں آئے گا تو کہیں گے ھذہ ساعۃ ذھبیۃ. اوکے، بہت اچھا. تو اب آگے کا سینٹنس یہ جو فریز ہے وہ ہے تلک الشجرۃ الطویلۃ. یہ اس کا میننگ ہے دیٹ ٹال ٹری. اب اگر ہم اس کو کہیں گے دیٹ از اے ٹال ٹری تو کیا کہیں گے عروسہ؟ تلک شجرۃ طویلۃ. بہت اچھا. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو مبتدا خبر اور فریزز میں جو ڈفرینس ہے یعنی کہ ڈیمانسٹریٹو فریز میں کیا فرق ہے تو وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنے لگا ہے. ٹھیک ہے،
تو اب اس چیز کو یاد رکھیں کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے اور بہت بنیادی چیز ہے. اوکے تو اب اس میں تھوڑا سا دیکھیے آپ کچھ قواعد دیے گئے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو آلریڈی کہہ دی ہیں. اے ورڈ لائک اے ڈریس، لباسن اور اے گارڈن، حدیقتن از اے کامن انکوالیفائڈ ناؤن. اوکے یہ کامن ناؤن ہے، یعنی کہ یہ کوئی خاص ڈیفینیٹ نہیں ہے بلکہ انڈیفینیٹ ہے. اوکے بٹ وین وی سے اے نیو ڈریس اور اے بیوٹیفل گارڈن وی کوالیفائی دیز ناؤنس ود اے ڈسکرپشن. اب اگر ہم یہ چیزیں ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس میں ایک صفت ہم ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک ایڈجیکٹو لگا دیتے ہیں. اوکے نیو یا بیوٹیفل. اوکے سچ اے ڈسکرپشن از کالڈ صفہ، اور ایسی ڈسکرپشن اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ صفت. اور دا ایڈجیکٹو اینڈ دا ناؤن کوالیفائڈ بائی ایڈجیکٹو از کالڈ موصوف. اور جو ناؤن، جس ناؤن کے ساتھ یہ صفت لگتی ہے، کوئی ایڈجیکٹو لگتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کیا بولیں گے؟ موصوف. اوکے اب یہ جو ہے القلم الثمین، اس میں القلم جو ہے یہ ہے موصوف اور الثمین یہ ہے صفت، کیونکہ قلم جو ہے الثمین کے ذریعے سے اس کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ کاسٹلی. ھذا القلم الثمین، دس کاسٹلی پین. القلم الثمین، دی کاسٹلی پین. اوکے یا قلم ثمین، اے کاسٹلی پین. ٹھیک ہے کاسٹلی یہ ایڈجیکٹو ہے جو کہ پین کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اوکے دا ناؤن کوالیفائڈ دا موصوف از آلسو ٹرم ایز منعوت اینڈ دا صفت از کالڈ نعت. آپ دونوں میں سے کوئی یاد رکھیں، موصوف صفت یا نعت منعوت. اوکے تو جب بھی موصوف صفت کا ذکر آئے گا تو آپ کن چیزوں کا ذکر یاد رکھیں گے؟ ایک یہ کہ ناؤن کے ساتھ، کسی بھی کامن ناؤن کے ساتھ اگر کوئی ایڈجیکٹو لگا دیا جائے تو وہ کون سی فریز ہو جاتی ہے؟ ایڈجیکٹیول فریز. اوکے ایڈجیکٹیول فریز، اسی کو عربی میں مرکب وصفی بولتے ہیں. اور اس میں پہلے جو ناؤن ہوتا ہے کامن ناؤن، اس کو کیا بولتے ہیں؟ موصوف. اور دوسری جو ایڈجیکٹو لگا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صفت. آپ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، موصوف اور صفت. اوکے The first four pairs of words in the example consist of a noun qualified یعنی کہ موصوف and an adjective. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، جو پہلے چار جو ہیں ان میں لباس جدید، حدیقۃ جمیلۃ، الطالب المجتہد، البنت الذکیۃ، چاروں کیا ہے؟ موصوف صفت کے پیئرس ہیں، مرکب وصفی کے پیئرس ہیں. اوکے اور دی کمبینیشن آف موصوف اینڈ صفت از کالڈ مرکب وصفی ان عربک. ان انگلش، اردو اینڈ ہندی، دا صفت از مینشنڈ فرسٹ فالوڈ بائی، میں نے جیسے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ اردو میں ہم کہتے ہیں نیا کپڑا، لیکن جب عربی میں کہتے ہیں تو یہ اس کی ترتیب بدل جاتی ہے، کپڑا نیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کپڑا پہلے آئے گا پھر نیا. کپڑے کے لیے لباس اور نیا کے لیے جدید، لباس جدید یا اللباس الجدید. ٹھیک ہے تو اردو، انگلش، ہندی میں جو یوز کرتے ہیں اس کے برعکس ہو جائے گا ایڈجیکٹیول فریز عربک میں جا کے. اوکے بٹ ان عربک موصوف از یوز فرسٹ، جیسے کہ البنت الذکیۃ لباس جدید. ہیئر موسٹ آف دی اسٹوڈینٹس کمٹ مسٹیک اینڈ یوز صفہ بفور موصوف ایز دے ڈو ان انگلش اور اردو. بی ویری اٹینٹو ٹو دیئر آرڈر. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح سے ایڈجیکٹو اور ناؤن کوالیفائڈ کو استعمال کریں گے تو اس میں اردو، انگلش، ہندی کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کے الٹ آپ کو ترتیب یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اس طرح کی ترکیب ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پہلے اس میں موصوف آئے گا پھر صفت آئے گی. اوکے گرامیٹیکل پوائنٹس اس میں کچھ ہیں. ان مرکب وصفی بوتھ پارٹس موصوف اینڈ صفہ شوڈ بی، جو کہ پہلے ہی میں نے ذکر کیا ہے، یا تو دونوں میسکولن ہوں گے یا فیمنن ہوں گے. ٹھیک ہے جیسے کہ لباس جدید دونوں میسکولن ہیں، اسی طرح سے حدیقۃ جمیلۃ دونوں فیمنن ہیں. اوکے تو دوسری چیز میں نے یہ بھی کہی تھی کہ یا تو دونوں ڈیفینٹ ہوں گے یا انڈیفینٹ ہوں گے. جیسے لباس جدید دونوں انڈیفینٹ ہیں
اور الطالب المجتہد دونوں ڈیفینٹ ہیں، یعنی دونوں نکرہ یا دونوں معرفہ. اوکے، تو ہم یوز کریں گے ان کو جملے میں. اگر یوز کرنا ہو تو وہاں کس طرح سے ہم کو یوز کرنا ہے؟ اگر جیسے کہ ہم مرکب وصفی کا مشار الیہ بنانا ہے تو وہاں پر ہم یہ یوز کریں گے ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ. مشار الیہ کے لیے آپ بتائیے، وہ ڈیفینٹ ہوتا ہے انڈیفینٹ؟ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ؟ معرفہ. اوکے، بہت اچھا. تو وہاں پر ہم اس کو کریں گے معرفہ یوز. اب اگر ہم اس کو ایز اے خبر یوز کرنا چاہیں تو وہاں پر کیا یوز کریں گے ہم؟ ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ؟ معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ. اوکے، تو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دونوں یوز ہو سکتا ہے، لیکن سینٹینسز کے اعتبار سے، فریزز کے اعتبار سے، ہر جگہوں کے اعتبار سے اس کو یوز کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، یا کہ کہاں پر ہم انڈیفینٹ کا یوز کریں گے، کہاں ڈیفینٹ یوز کریں گے. لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی آپ یوز کریں اس کو، اگر وہاں موقع محل کہہ رہا ہے کہ وہاں پر اس کو ہمیں ڈیفینٹ یوز کرنا ہے تو دونوں ناؤنس کو، یعنی موصوف اور صفت دونوں کو ڈیفینٹ رکھنا ہے. جیسے کہ ڈیمانسٹریٹو فریز میں ہم یوز کرتے ہیں هذا القلم الثمین. اوکے، دونوں پہ الف لام لگا ہوا ہے. دس کاسٹلی پین، اور اس کے برعکس جب ہم اس کو ایز اے خبر یوز کرتے ہیں هذا قلم ثمین، دس از اے کاسٹلی پین، تو وہاں پر دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ نکرہ. اوکے، تو یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں. They both should be similar in number, i.e. being means singular, dual or plural. تو اب دونوں چیز ایک اور چیز کیا ہے جڑ گئی، کیا؟ یا تو دونوں سنگولر ہوں گے، یا تو دونوں پلورل ہوں گے، یا تو دونوں ڈوئل ہوں گے. اوکے، القلم ثمین. اب اگر یہ ڈوئل ہوگا، ڈوئل کے لیے الف نون یوز کرتے ہیں. اگر ہم یوز کرنا چاہیں ٹو کاسٹلی پینس، اوکے، ٹو کاسٹلی پینس، تو اس کے لیے یوز کریں گے قلمانی ثمینانی. اوکے، قلمانی ثمینانی مینس دونوں ڈوئل ہوں گے. اور اگر ہم اس کو یہ پلورل یوز کرتے ہیں تو دونوں پلورل ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک پلورل آپ نے یوز کیا اور دوسرا سنگولر. ٹھیک ہے، جیسے البنات الصالحات. ٹھیک ہے، دی پائس گرلس. اور چوتھی چیز کیا ہے اس میں؟ دے بوتھ شوڈ بی ان دی سیم کیس. یعنی کہ جیسے آپ نے یوز کیس مینز ہوتا ہے، اس کا اعراب